کہ بھوک اور پیاس ایک ہمیں اس قابل رکھتی ہے اگر خوش دلی کے ساتھ ہے اور اپنے اختیار سے ہے کہ ہم نفس امارہ پر قابو پا سکنے کی مستقل طاقت حاصل کر لیں، کیونکہ بھوک اور پیاس یہ بہت بڑی جبلی وہ ہیں، طغیانیہ ہیں، یہ جبلت کے اور دوسرے بھی کچھ پابندیاں، تو ہم اپنی جبلتوں کو اپنی بندگی کے سانچے میں کھپا دینے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں جتنی پیاس محسوس ہوتی ہے جیسے گرمی کے روزے میں، تو اتنا زیادہ ایک سیرابی سی ہوتی رہتی کہ الحمدللہ روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے خود کو، اپنی خواہشوں کو اور جبلتوں کو نثار کر رہا ہوں۔ آپ کبھی دیکھیں کہ روزہ جس کو لگتا ہو بہت، اس کا چہرہ زیادہ دمکتا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس پہ راضی ہو، یہ نہیں کہ اٹھ باہر نکل کے دیکھ رہا ہو یا گھڑی پہ نظر جمائے ہوئے ہو۔ تو ایک تو بھوک پیاس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے تج دینے یا اپنی غلط نفسانی خواہشات کو اللہ کی محبت کے زور سے اپنے قابو میں رکھنے کی یا خوف کے زور سے قابو میں رکھنے کی یقینی ضمانت حاصل کر لیتا ہے۔ یقینی، جس نے بھی رمضان کو اس کے حق کے ساتھ گزارا، وہ ساری زندگی کے لیے نفس کے تزکیے کے لیے درکار تمام قوتوں کو استعمال کرتے رہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ باقی دوسرا جو ہے وہ یہ ہے، اور اس زمانے میں ذرا غور کیجئے کہ انسان کو جبلی وجود بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور جبلت میں تنوعات پیدا کیے جا رہے ہیں، توسیع کی جا رہی ہے، جس کا ایک مظاہرہ جینڈر مسائل جو ہیں نا، کنفیوژنز یا جینڈر کریشن جو چل رہی ہے، تو اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم بائیو بینگ ہونے کو اپنی پوری ڈیفینیشن مانتے ہیں، اور اس بائیو بینگ ہونے کو زیادہ جیسے پرکشش یا متنوع یا کریٹو بنانے کے لیے ہم اس نظام جسمانیت کو توڑ کے اس میں نئی تقسیمیں پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم بائیو آرڈرنگ جو ہے جسم کی اس میں رکھنے ڈال رہے ہیں۔ تو اس میں آپ غور کیجئے کہ یہ حیوانی وجود ایک چمپینزی کی ذہانت کے ساتھ بنانے ہم چلے ہیں، تو اس صورتحال میں خود کو بھی بچانا درپیش ہے، اپنے آگے والوں کو بھی بچانا درپیش ہے۔ تو اس کے لیے رمضان کو اب زیادہ جیسے اپنا بہت بڑا سامان حفاظت بنانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رمضان سے مضبوط قلعہ کوئی نہیں ہے انسانیت کا اور ایمان و اسلام کا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو دو روایتیں ہیں ان کی سند میں کلام نہیں کر سکتا، مطلب وہ میری صلاحیت نہیں ہے، لیکن پہلا یہ کہ پہلے جو ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزہ اخلاص کے ساتھ میرے لیے ہے، روزے میں کوئی مفاد نہیں ہے سوائے میری خوشنودی حاصل کرنے کے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت بھی گویا انعام کا ٹوکن بنتی ہے، خود انعام نہیں ہے، مطلب اس کا تصور نعمت اور تصور جزا جو ہے وہ اللہ سے اتنا جڑ جاتا ہے کہ جنت وغیرہ اس کے لیے آرائشی چیزیں تو ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ کہ صرف میرے لیے خالص ہو کر اس نے روزہ رکھا، یعنی
جزا کی تمنا سے آزاد ہو کے روزہ رکھا، یعنی جزا جو عام جزا کا تصور ہے، تو اس کی جزا میرا جو نظام جزا پہلے سے بنا ہوا ہے، جس میں فرشتے میرے نمائندے اور فلاں چیز میرا وہ ہے، اس سب سے الگ ہٹ کر، ان سب سے بلند کر کے رحمت اور نعمت بانٹنے والے فرشتوں کو بھی بے خبر رکھتے ہوئے اس کو میں اس کا صلہ دوں گا کہ یہ خود نہیں رہا ہمارے لیے، تو ہم بھی اس کو اصلی خودی کا مزہ چکھائیں گے۔ اس نے ہمارے قرب کے لیے خود سے دوری اختیار کی، ہم اس کو جزا یہ دیں گے کہ اس کی حقیقی خودی کو اپنی حضوری اور قرب فراہم کریں گے۔ پہلے کا یہ مطلب، یعنی ہماری سمجھ میں مطلب نہیں کہہ سکتا میں، مطلب ان اقوال میں، یہ اقوال سورسز آف انسپریشن ہیں، تو ان کی شرح نہیں ہوتی، ان کو جیسے اپنے اندر حل کر کے پھر اس کی تاثیر کا بیان ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بہت، روزہ میرے لیے ہے اور مجھے دیکھے بغیر ہے۔ مثال طور پہ یہ کہیں گے، جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو یہ خود کو بھی دیکھے گا، ہمیں بھی دیکھے گا، یعنی اسے خود کو فنا کرنے، خود کو فراموش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم خود کو اس پر ظاہر رکھیں گے اس کی نظر سے، اسے اوجھل کیے بغیر۔ یہ اس کا ایک مطلب، اور سادہ مطلب یہ ہے، ایک تعلیم بھی ہے کہ اللہ ہی منزل ہے، تو روزہ ہی وہ راستہ ہے جو روزہ وہ راستہ ہے جو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی، نہ جنت منزل ہے نہ کوئی اور چیز منزل ہے، سب بڑی بڑی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، لیکن منزل میرے دل سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا کے ہمیشہ کی زندگی کہاں گزارنا چاہتے ہو، تو میں تو جنت نہیں کہوں گا، میں کہوں بھائی اللہ ہی منزل ہے، تو جو منزل ہے بس وہاں پہنچا دو۔ وہ منزل اگر جنت میں تو سر آنکھوں پر، اور جنت کے باہر کچھ ہے تو بھی سر آنکھوں پر، وہ ریگستان ہے تو بھی سر آنکھوں پر۔